بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے 2-3 جمعوں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کچھ بیان چل رہا ہے، ذکر اللہ کا کچھ بیان چل رہا ہے، اور اسی میں صبر اور شکر کا بیان بھی کچھ ہوا ہے۔ یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ ساری کائنات کا وجود اس ذکر پر موقوف ہے۔ احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کا ذکر۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی عبادت کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بہت کثرت سے کیا کرو۔ نماز کے بارے میں نہیں کہا، فضیلت بہت ہے نماز کی، نفلیں پڑھنے کا بہت فضیلت ہے، سب کچھ ہے، روزے نفلی رکھنے کے بھی بڑی فضیلت ہے، حج کرنے کی بھی، ہر چیز کی، لیکن بار بار جس کا ذکر کیا قرآن نے مطالبہ کیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات کا وجود ہی اللہ کے ذکر پر موقوف ہے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ کا ذکر ہے یہ دنیا باقی ہے، جس دن اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ احادیث میں آتا علامات قیامت میں سے کہ جب قرب قیامت میں ساری اور علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں گی، آخری علامت جو ہوگی وہ یہ کہ یمن کی طرف سے ایک نرم اور لطیف ہوا، خوشگوار ہوا چلے گی، اور دنیا میں جتنے اہل ایمان ہیں ان سب کی روحیں قبض ہو جائیں گی اس ہوا سے، سب کی موت واقع ہو جائے گی، مگر بڑے اکرام کے ساتھ، نرم اور لطیف ہوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیں گے، اپنے تمام اہل ایمان کو۔ پھر تقریباً 100 سال قیامت دنیا کے اوپر ایسے گزرے گے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ قیامت اس وقت آئے گی۔ معلوم ہوا کہ قیامت موقوف ہے اسی بات پر، جب تک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے قیامت نہیں آئے گی، جب اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ اس کائنات کو وجود میں لانے کا بنیادی حکمت جو ہے وہ یہ اللہ کا ذکر کو یاد رکھنا کرنا ہے۔ اور آخرت میں بھی جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ تبلیغ، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ عیش ہی عیش ہوگی، راحت ہوگی، کھانا پینا، لطف اٹھانا۔ بلکہ جنت میں نعمتوں کا اضافہ ہر وقت ہوتا رہے گا، اس واسطے نیند بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر نیند آنی بند ہو جائے تو آدمی دمائیں کرتا ہے کہ کسی طرح نیند آ جائے، وہاں آدمی تمنا یہ کرے گا کہ مجھے نیند نہ آئے تاکہ نعمتوں سے اور لطف اندوز ہوتا رہوں، چنانچہ نیند نہیں ہوگی۔ نیند تو تکان کی وجہ سے ہوتی ہے، نیند جو آتی ہے آدمی کو تکان کی وجہ سے آتی ہے، وہاں تکان ہی نہیں ہوگی۔ جتنا کھاؤ پیو عیش کرو، راحت اٹھاؤ، مزے کرو، ہر طرح کی تفریح کرو، ہر طرح کی لذتیں اٹھاؤ، کھانے کی پینے کی جنسی لذتیں بھی بے حد و انتہا، تکان نہیں ہوگی، نیند نہیں آئے گی، تاکہ اہل جنت کا وہ وقت بے خبری میں نہ گزرے، نئی نعمتیں ان کے سامنے آتی رہیں اور ہر چیز ان کو مرضی کے مطابق وہاں ملے گی، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن سبحانک اللہم اور السلام علیکم اور الحمدللہ وہاں بھی ہوں گے۔ سورہ یونس کا پہلا رکوع ہے، اس میں اہل جنت کا ذکر ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے ان کا کیسا اکرام ہوگا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور عجیب و غریب نعمتیں ان کے سامنے ہوں گی۔ تو دعواہم فیہا، اس وقت ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر اچانک ان کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا سبحانک اللہم، سبحان اللہ، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے، آپ نے کیا دکھا دیا، سبحانک اللہم۔ تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعویٰ سے مراد دعا ہے، اور لیکن وہاں دعا تو ہوگی نہیں، مراد یہ ہے کہ اس بے ساختہ زبان سے کلمہ ایسا نکلے گا جو دعا کا سا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا تمہارے دل چاہے گا، جس کو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو سبحانک اللہم کہنے کا ایک یہ بھی ہوگا کہ جب کوئی چیز مطلوب ہوگی کسی جنتی کو تو وہ کہے گا سبحان اللہ،
یہ اس کو دعا سمجھا جائے گا. یہ ایک قسم کی اصطلاح ہوگی. فرشتے حاضر ہوں گے اور جو چیزیں مانگے گا وہ پیش کر دی جائے گی. اس وجہ سے بھی اس کو دعا کہا گیا ہے. اور یہ بھی کہ اچانک جب دیکھیں گے نعمتوں کو تو بے ساختہ ان کے منہ سے سبحانک اللہ سبحان اللہ نکلے گا. اب بھی ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو حیرت میں جب کوئی بات اچھی سی چیز دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے. وہاں بھی اہل جنت کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا سبحانک اللہم. وتحیتہم یوم یلقونه السلام. اور تحیہ جب وہ آپ اس میں ملا کریں گے تو آپ اس میں ایک دوسرے سے تحیہ کریں گے. تحیہ کہتے ہیں اس کلمے کو جو آدمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے بات کرتا ہے. مثلا السلام علیکم ہر زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے. انگریزی میں گڈ مارننگ وغیرہ ہیں، عربی میں اہلاً وسہلاً وغیرہ ہیں، اور اہل اسلام میں سب میں السلام علیکم تہے ہی. ان کلمات کو تحیہ کہا جاتا ہے کہ ملاقات کے وقت جب یہ بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونه سلام. سلام ہوگا السلام علیکم. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، السلام علیکم کہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے اسلام کا. اس قسم کے سوالات مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام نے کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا کہ اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک دو چیزیں ہیں، کھلانا، دوسروں کو کھلانا، کھانا کھلانا، اور قراءۃ السلام، اور سلام کرنا علی من عرفت ومن لم تعرف. جن کو تم پہچانتے ہو ان کو بھی اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرنا. مصافحہ نہیں. آج کل مصافحے کو سب سے اہمیت دے رکھی ہے لوگوں نے. سلام چھوڑ دیا، نہ سلام کرتے نہ سلام کا جواب دیتے، مصافحہ کرتے. حالانکہ مصافحہ نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے. سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، جواب دینا واجب ہے. اور سلام کثرت سے کرنے کا حکم ہے. افشو السلام، سلام پھیلاؤ، جو بھی ملے اس کو سلام کرو. جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کرو. بڑا ملے چھوٹا ملے سلام کرو. اور جواب دینا واجب ہے. اور مصافحہ نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن اب لوگوں نے یہ کر رکھا کہ مصافحہ کرتے ہیں، سلام چھوڑ دیے، مصافحہ آگے لے لیا. تو خیر حدیث میں فرمایا کہ وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. تو یہ تحیہ ملاقات کے وقت میں سلام کرنا یہ دنیا میں بھی مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور جواب دینا واجب ہے. یہ جنت میں بھی رہے گا. جنت میں جب اہل جنت ایک دوسرے سے ملا کریں گے تحیتہم یوم یلقونه سلام. جب آپ اس میں ملاقات کیا کریں گے تو وہ سلام کیا کریں گے ایک دوسرے کو. یہاں بھی مصافحے کا ذکر نہیں ہے. جنت میں بھی سلام کا ذکر ہے، مصافحے کا ذکر نہیں. آج کل لوگوں نے بس مصافحے کو ایسا بنا لیا ہے کہ موقع ہو یا موقع نہ ہو، موقع محل ہو یا نہ ہو، اور دوسرے آدمی جس سے مصافحہ کر رہے ہیں اس کے لیے موقع مصافحے کا ہو یا نہ ہو، آس پاس والوں کو تکلیف ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں کونیاں مار مار کے بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. ناجائز بات ہے یہ. خیر تحیتہم یوم یلقونه السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری بات ان کی جو ہوا کرے گی، بات ختم ہوگی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اہل جنت کا حال ہوگا. تین ذکر وہاں بھی ہوں گے، سبحان اللہ، السلام علیکم اور الحمدللہ. اور کوئی عبادت وہاں نہیں ہوگی مگر ذکر یہاں وہاں بھی ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرا شکر ادا کیا کرو. تو ذکر کی کثرت مطلوب ہے. اچھا پھر آسان بہت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم کوئی بغیر وضو کے تو نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، لیکن پڑھ سکتے. بغیر وضو تیمم کر کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، یا وضو کر کے پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے. تو اور قرآن کے علاوہ باقی تمام اذکار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اچھا بچے کو بھی اللہ اللہ یاد ہوتا ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اور ہر وقت اس کے لیے نہ سمت قبلہ کی ضرورت ہے
نہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہے، ہر وقت جس وقت چاہو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، ضرور قبول فرماتے۔ ایک وہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، اور ایک وہ شخص جو مظلوم ہو، مظلوم کی بد دعا کھا جاتی ہے ظالم کو، فوراً پہنچتی ہے اللہ کے پاس، وہ قبول ہوتی ہے۔ اس بات سے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، بچنے کا طریقہ یہ کہ ظلم نہ کرے آدمی۔ اور تیسرا وہ شخص جو با اختیار بادشاہ ہے اور انصاف والا بادشاہ ہے۔ ان 3 قسم کے اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، ایک وہ شخص جو مظلوم ہو، اپنے ظلم کی فریاد کرے اللہ سے، اور تیسرا وہ جو بادشاہ ہو، حاکم ہو، اور وہ انصاف سے قابل نا انصافی نہ کرے، اپنی طاقت میں گھمنڈ میں جو چاہے منمانی نہ کرتا پھرے، انصاف اور عدل و انصاف کا کام کرے۔ تو ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت کے جنت میں بھی یہ ذکر ہے۔ اس واسطے جتنا ہو سکے ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ نے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ ذکر کثرت سے ہو، ایک نسخہ یہ بتایا رکھا جس کو ہم بیان کر رہے تھے کہ اس کی عادت ڈال لیں، صبح سے لے کر شام تک جو کام آپ کی مرضی کے موافق ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا سا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ بچے کو دیکھا، آپ کا دل خوش ہوا، الحمدللہ کہتے۔ باہر نکلے، موسم اچھا لگا، ہوا ٹھنڈی لگ رہی، الحمدللہ۔ جس مقصد کے لیے جانا تھا، بس میں جانا تھا، بس مل گئی، الحمدللہ۔ بس میں بیٹھے، جگہ مل گئی، الحمدللہ۔ غرض یہ چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو، اس کی عادت ڈال لے، صبح سے لے کر شام تک جو بات بھی اپنے مطلب کی، اپنی مرضی کی ہو جائے، جس سے آپ کو خوشی ہوئی ہو، سکون ملا ہو، راحت ملی ہو، الحمدللہ کہتے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور فوائد اس کے بے شمار ہیں، بے حد و انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے۔ قرآن کو شروع اس لفظ سے کیا ہے، الحمدللہ سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین سے۔ جنت میں بھی یہ عبادت وہاں موجود ہوگی، اللہ کو اتنی پسند ہے۔ تو پھر قرآن کا وعدہ ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا تمہاری۔ تو اپنا ہی فائدہ ہے شکر کرنے سے، اور آسان بہت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہنے میں کیا مشکل ہے؟ اس کو بس عادت ڈالنے کی بات ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہمارے مرشد، ہم ان کے سامنے جب کوئی ذکر کرتے تھے کسی بات کا، کہتے تھے فلاں کام ہو گیا، بھائی الحمدللہ تو کہہ دو، فوراً توجہ دلا دیتے، بھائی الحمدللہ تو کہہ دو۔ اس میں آپ بھی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، گھر والوں کو عادت ڈالیں، اور کبھی الحمدللہ کے بغیر وہ کہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو ٹوک دیا کریں، بھائی الحمدللہ بھی کہہ دو، اس کی عادت ڈالیں۔ دوسرے یہ کہ اگر مرضی کے خلاف کوئی کام ہو، صبح سے لے کر بہت سارے کام مرضی کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ کھانا بیٹھے، نمک زیادہ ہو گیا، کھانا نہیں کھایا جا رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرضی کے خلاف کوئی بھی کام ہو گیا، بس میں جانا چاہ رہے تھے، بس کے قریب پہنچے، بس نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتی چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ گئی، الحمدللہ۔ چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آ گئی، الحمدللہ۔ تو صبح سے لے کر شام تک بہت سارے کام ہماری مرضی کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، بہت سارے کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے مرنے پر پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چراغ گل ہو گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تھی۔ تو کوئی بھی مرضی کے خلاف کام ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کریں، یہ ایک قسم کا صبر ہے، صبر کا طریقہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر بے حساب دے گا۔ اور صبح سے لے کر شام تک اپنے بہت سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں، ماضی میں فلاں کام گناہ کیا تھا، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں نامحرم کو دیکھا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں سے لڑائی کی تھی، فلاں کام کیا تھا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جب بھی کوئی گناہ یاد آ جائے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دو، اپنی زبان میں کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دو، یا عربی میں کہہ دو استغفر اللہ، اور اگر پوری بات کر لو تو اور زیادہ اچھا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ورنہ استغفر اللہ کہنا بھی اس کی عادت ڈال لیجئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے گناہوں کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے گی،
جب زیادہ توجہ ہو جائے گی شرم بھی اللہ کے سامنے آئے گی کہ میں نے کتنے گناہ کر رکھے. تم آئندہ کوئی گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اتنی نعمتیں، اتنے تو کام کر رکھے ہیں میں نے پہلے ہی سے، اور اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں جب میں الحمدللہ کہتا رہا ہوں اور اب میں گناہ بھی کروں. تو آدمی کو گناہ سے بچنے کی توفیق بھی ہوتی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہمیں بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو جائے، بچہ بیمار نہ ہو جائے، امتحان میں ناکام نہ ہو جائے، فلاں کاروبار کر رہے ہیں اس میں خسارہ نہ ہو جائے، فلاں سے بات کرنی ہے اس میں کوئی بات غلط نہ ہو جائے، فلاں سفر میں جا رہے ہیں اس میں ناکامی نہ ہو جائے. تو جب بھی اس قسم کا دھیان آئے، ایسے دھیان صبح سے لے کر رات تک آتے رہتے ہیں ہمارے، اس کا بھی ایک نسخہ بتایا کہ یہ کہہ دیا کرو اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کہ اپنی زبان میں کہہ دوں یا اللہ آپ کی پناہ، مطلب ہے کہ میں اس کام سے پناہ مانگتا ہوں، یہ نہ ہو جو اس کا خطرہ مجھے ہو رہا ہے، یہ نہ ہو. 5 عمل ہو گئے: شکر الحمدللہ، صبر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور استغفار استغفر اللہ، اور استعاذہ اللہ سے پناہ مانگنا، اعوذ باللہ اللہ کی پناہ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 4 اعمال اگر آپ کرتے رہیں تو خود آپ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. اس لیے کہ سب باتیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں صبح سے لے کر شام تک، خود ہی آپ ذکر کرتے رہیں گے تو ذاکرین میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. کثرت سے ذکر ہونے کی انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی. پھر اور بھی مزید توفیق ہوگی، اس ذکر کی وجہ سے مزید ذکر کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. آدمی پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. چنانچہ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کرو، چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کرو. اور وہ ہماری کیا باتیں یہی ہیں، 4 باتیں تو یہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت پیش آ جائے تو اللہ میں سے کہہ دو کہ اللہ یہ کام بھی کرا دیجئے، یہ کام بھی کرا دیجئے. اللہ کے فضل و کرم سے آدمی پھر یہ محسوس کرنے لگتا. آپ کر کے دیکھیے گا، کر کے دیکھیے گا، آپ کو زندگی میں لطف محسوس ہوگا، زندگی کا مزہ آنے لگے گا، مزہ آنے لگے گا. زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور آپ ہر وقت یہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے میرے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، کندھے پر ہاتھ رکھ دیا میرے. اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی. اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کا پابند بنا دے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے.